السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم دیکھ رہے ہیں میریکلز ان دا قرآن۔ چلیے اسی سے ریلیٹڈ ایک بات ہم یہاں پر دیکھتے ہیں، سیکس ڈٹرمنیشن۔ یہ جو آج ہم دیکھتے ہیں کہ 18 سینچری کے بعد ہمیں یہ بات پتہ چلی کہ میل اور فیمیل دونوں رسپانسیبل ہے نیو جنریشن کے لیے، یعنی جس کو ہم ریپروڈکشن کہتے ہیں۔ تو یہاں پر میل کروموزومز اور فیمیل کروموزومز کے ملنے سے ایک نئی تخلیق وجود میں آتی ہے، ایک نیو جنریشن یہاں پر وجود میں آتی ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا۔ اگر آپ سورہ قیامہ پڑھیں گے، اس کی آیت نمبر 37، اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، کیا وہ منی کا جو رحم میں ڈالی جاتی ہے ایک قطرہ نہ تھا؟ تو یہاں پر جو منی، یہ یمنا جو لفظ استعمال کیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر، تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر کہا کہ جو میل سپرم ہے اس کو انٹر کیا اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحم مادر میں۔ قرآن مجید میں اور بھی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بیان کیا۔ تو یہاں منی یمنا جو ورڈ استعمال کیا گیا ہے، جس کا مطلب ہوتا ہے ویری مائنیوٹ کوانٹٹی، مطلب بہت کم کوانٹٹی میں جو یوز ہوا۔ اور ہم جانتے ہیں ملینز آف اسپرم میں سے کچھ ہی اسپرمز ہوتے ہیں جو اس ریپروڈکشن سسٹم کو سٹارٹ کرنے میں جو ہے سکشم ہوتے ہیں، وہی اس کے لیے رسپانسیبل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یہاں پر یہ بات قرآن مجید کے اندر جو ہے بیان کی ہے۔ یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن مجید میں 1 2 3 نہیں 10 سے زیادہ جگہ پر اس بات کا ذکر کیا ہے کہ ہم نے انسان کی تخلیق کیسے کی۔ تو 23 کروموزومز یہ جو ہے رسپانسیبل ہے نیو جنریشن کے لیے، جو ایکس فرام فیمیل اینڈ ایکس وائی فرام میل۔ ہم جانتے ہیں ایکس کروموزوم جو کہ مدر سے آتا ہے، اور جو ہے وائی کروموزوم جو کہ میل سے یعنی فادر سے آتا ہے۔ اس بات کو قرآن مجید میں بھی اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بیان کیا سورہ 53، 45 اور 47 میں کہ ہم نے میل اور فیمیل پیئرز میں لوگوں کو بنایا ہے، اور فرام دا سیڈ۔ تو یہاں پر آپ یہ ورڈ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں، اللہ سبحانہ کا فرام اے سیڈ وین اٹ از لاگڈ۔ تو یہاں پر جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نطفہ کا ورڈ استعمال کیا گیا ہے، اسے کہتے ہیں مائنیوٹ کوانٹٹی آف لکوڈ۔ اسی طرح ایک یہاں پر ورڈ قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے یوز کیا ہے أَلَمْ يَكُ نُطْفَةً مِّن مَّنِيٍّ يُمْنَىٰ، یعنی ویری اسمال کوانٹٹی، ثُمَّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّىٰ، پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو کلاٹ میں تبدیل کیا، اور اس کے بعد فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْأُنثَىٰ، پھر اس نے 2 سیکسز میل اور فیمیل بنائے۔ یہاں پر اسی طرح آپ ایک بات دیکھیں گے، اسمال کوانٹٹی آف اسپرم کے لیے لفظ استعمال کیا گیا ہے نطفہ، جو کہ میل سے ہے، اور میل رسپانسیبل ہے اس ریپروڈکشن کے لیے۔ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں بہت سارے ہمارے کنٹیننٹ میں، ہمارے علاقے میں ایک بات یہ ہوتی تھی کہ اگر کسی کے گھر لڑکی پیدا ہوتی تو اس کی ساس، اس کی مدر ان لا بلیم کرتی تھی اس لڑکی کو کہ تمہاری وجہ سے یہ جو ہے لڑکی پیدا ہوئی، تم لڑکا پیدا نہیں کر سکی۔ مطلب وہ بلیم کس کو ٹھہراتی تھی؟ اس عورت کو، مطلب اس ماں کو جس کی اولاد ہوئی ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ جو نطفہ ہے یہ جو ہے میل سے ایجیکٹ ہوا ہے، اور یہ رسپانسیبل ہے، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کبھی مرد بناتا ہے کبھی عورت بناتا ہے، یعنی جو پیدائش ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رسپانسبلٹی بنائی ہے وہ کس کی طرف بنائی ہے؟ مردوں کی طرف، کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ عورت کے پاس تو ایکس کروموزوم ہے، جبکہ مرد کے پاس ایکس اور وائی دونوں کروموزوم ہیں۔ تو اگر عورت کی طرف سے ایکس کروموزوم اور مرد کی طرف سے ایکس کروموزوم آتے ہیں تو فیمیل ہوتی ہے، عورت کی طرف سے ایکس کروموزوم اور مرد کی طرف سے وائی کروموزوم ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے میل ہوتا ہے۔ تو مین رسپانسیبل کون ہے یہاں پر؟ میل ہے، تو میل کی طرف سے ہے، اور دونوں کروموزومز کے ملنے سے یہ نیو جنریشن کا وجود ہوتا ہے۔ اسی طرح ایک حدیث ہے بخاری شریف کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیہ، ایک فیمیل جو کمپینین ہے رضی اللہ عنہ، وہ آئی، ان کا نام ہے ام سلمہ۔ وہ کہنے لگی اے اللہ کے رسول، جس طرح سے مردوں کو احتلام ہوتا ہے کیا عورتوں کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ یعنی جس طریقے سے جو ویٹ ڈریمنگ ہے میلز میں ہوتی ہے، کیا فیمیلز میں بھی ہوتی ہے؟ کیا لکوڈ ان کے پاس بھی سیکریٹ ہوتا ہے؟ ہاں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بالکل ہوتا ہے، اسی لیے تو بچہ کبھی ماں کی صورت پر جاتا ہے اور کبھی باپ کی صورت پر جاتا ہے۔
تو اس سے پتہ چلا کہ جو اولاد ہے لڑکی یا لڑکے کا ہونا، اس میں دونوں کا کنٹریبیوشن ہے، دونوں کے کروموزوم اس میں رسپانسیبل ہے. یہ بات تو ہمیں ابھی پتہ چلی، لیکن قرآن نے اس بات کا پہلے سے اشارہ کیا. تو الحمدللہ قرآن ان چیزوں کا بھی ذکر کرتا ہے جسے سائنس پہلے نہیں جانتی تھی، اور اسی طرح قرآن وہ باتیں بھی کہتا ہے جو پرانے جاہلانہ رسمیں، جو اولڈ کسٹمز ہے، جو جہالت تھی، اگنورنس تھا، جس میں عورت کو ذمہ دار ٹھہرایا جاتا تھا کہ لڑکی پیدا کیا یا لڑکا پیدا کیا، قرآن ان سب کو جو ہے ڈینائی کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے. قرآن میں اس بات کو اللہ تعالیٰ نے ایک جگہ اور فرمایا کہ اللہ جسے چاہتا ہے لڑکے دیتا ہے، جسے چاہتا ہے لڑکیاں دیتا ہے، جسے چاہتا ہے دونوں بھی دیتا ہے، اور جسے چاہتا ہے کچھ نہیں دیتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف کی بات ہے. تو یہاں پر یہ بات قرآن مجید نے بہترین انداز میں بتائی. یہاں پر ہم نے اس سے سائنس بھی سیکھا جو قرآن ہم کو بیان کرتا ہے، میراکل، اور دوسرا ایک سوشل، یہاں پر ایک تعلیم دی گئی، سماجی تعلیم، ایجوکیشن دیا گیا ہم کو کہ لڑکا لڑکی کا ہونا یہ اللہ کی طرف سے ہے، اور ماں اور باپ دونوں اس کے لیے ریسپانسیبل ہے. جزاک اللہ خیر.